السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج پھر جمعۃ المبارک کا وہ خاص دن جس دن ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا زیادہ درود بھیجا جائے وہ اس کی اپنی ذات کے لیے بھی بہت برکت کا باعث ہے، اور روز قیامت جو سننے میں جو پڑھنے میں آیا ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اس شخص کے لیے ایک خاص مقام حاصل ہوگا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اب یہ بات جو ہے ہم بار بار اس کا ذکر سنتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز سے محروم رہتے ہیں۔ حالانکہ چند الفاظ ہیں جو انسانی زندگی کے لیے برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہم اگر اب عادت اپنا لیں، صبح جب آپ اٹھتے ہیں اور کسی کام کے لیے نکلتے ہیں تو درود شریف، باقی جو عبادات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، جو 5 نمازیں ہیں، پھر قرآن کی تلاوت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہر گفتگو یا اکیلے جب انسان کسی مقصد کے لیے نکلتا ہے تو درود شریف سے آغاز کر لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت ڈال دے۔ لیکن یہ عادت اپنانے کی بات ہے۔ اگر ہم یہ عادت اپنا لیتے ہیں تو خدا تعالیٰ رازق ہے، خدا تعالیٰ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں کون سا بہتر فیصلہ فرمائے۔ آج کل جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جو جنگ، تیسری عالمی جنگ کے خطرات جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، پوری دنیا میں کوئی بھی شخص اس تیسری عالمی جنگ لگنے کی صورت میں محفوظ نہیں ہے۔ کبھی کسی انسان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس نے کل مر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ بھاگم دوڑ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے گا اور ان لوگوں سے بھی معافی مانگے گا جن سے اس نے ساری عمر زیادتی کی ہو، کسی کا حق کھایا ہو، یا اس کے، کیونکہ ضمیر جو ہے نا انسان کا، اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ اس کو نہیں بولتا کہ اس نے کس شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے، کس شخص کا اس نے حق مارا ہے، کس کے تکلیف دی ہے، باتوں سے تکلیف دی ہے، اپنے کاموں سے تکلیف دی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے انسانوں سے واسطہ ضرور پڑا ہوتا ہے کہ جب انسان گفتگو کرتا ہے، جب کسی کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے لین دین کا، یا باقی کوئی بھی معاملہ لے لیں دنیا کا، آخر انسان نے زندگی گزارنی ہوتی ہے، تو آپ کو ایسے لوگ ضرور ملے ہوں گے کہ آپ کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ کتنے ٹیڑھے لوگ ہیں، کتنی سخت زیادتی کرنے والے۔ کوئی شخص ہے وہ آپ کا حق مار لے گا، آپ نے اگر کام کیا ہے، محنت کی ہے کسی کے لیے، تو وہ آپ کا جو اجر ہے، جو آپ کی کمائی وہ مار لے گا۔ کوئی شخص ہے اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ٹیمپرری طور پہ دی، وہ اس طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے آپ کے حقوق سلب کر لے گا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہر شخص کا جس لیول تک ہاتھ چلتا ہے یا اس کے پاس طاقت ہے، وہ اس کو ناجائز غلط طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا آج کے دور میں کیا قرآن مجید بھرا پڑا ہے ایسے واقعات سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص کو طاقت سے نواز دیا، اس کو اتنا مال و مال کر دیا دولت سے، تو اس کی جو زندگی تھی وہ بدل گئی۔ جب اس شخص کے پاس طاقت نہیں تھی، جب وہ کمزور تھا، اس وقت تک وہ بالکل نارمل تھا، ٹھیک تھا،
کوئی اس کی سے زیادتی نہیں، لیکن جب طاقت اللہ نے دے دی، اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ موجودہ حالات میں آپ دیکھ لیں، امریکن جو بڑے سالوں سے اس زوم کا شکار ہیں، اس طاقت کے نشے میں مبتلا ہیں کہ ہم دنیا کے چودھری ہیں، ہم دنیا کی سپر پاور ہیں، اب باقی جو ملک ہیں ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے اس دنیا میں رہنے کا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو معدنیات سے نوازا ہوا ہے تو اس پہ بھی ہمارا حق ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ پھر اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا کے، آپ نے دیکھ لیا جی یہ ہتھیار ہیں دنیا کو تباہ کرنے کے، انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے، انہوں نے انسانوں کے حقوق مارے ہوئے ہیں، ان ملک یہ لوگوں کے جو وہ کیا کہتے ہیں ان کی ڈیموکریسی کا خیال نہیں رکھتے۔ اب ان کو بنا کے جواز ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کی معدنیات پہ قبضہ کیا، ان لاکھوں انسان مارے، اور پھر کہا جی دیکھو جی ہم نے مدد کیا۔ اب اس طرح کا کام رشیا کے اندر بھی ہوتا رہا، بڑے بڑے لوگ مارے انہوں نے، جو بھی ان کے حکمران تھے، جو ان کے طاقت جن کے پاس تھی۔ چچینیا میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، باقی کیا ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو خدا تعالیٰ نے پیغام دنیا کو بھیجا تھا امن کا، وہ پیغام ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے وہ پیغام نہیں مانا۔ آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دے دی، اس طاقت کا جو انہوں نے استعمال کیا فتح مکہ کے دن، اس کی مثال پوری کائنات میں آج تک نہیں ملتی۔ ان کے پاس پوری طاقت تھی، پوری فوج تھی، اور وہ لوگ ان کے آگے جھک رہے تھے جنہوں نے ان کے خاندان پہ، ان کے عزیزوں پہ جن کی گردنیں کاٹی ہوئی تھی۔ لیکن کیا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان کو اعلان عام معافی کر کے، اور اس سے انہوں نے دل جیت لیے ان کے۔ جب انسان کسی کا دل جیت لیتا ہے تو یہ جسم جو ہے یا یہ جو دماغ ہے یہ تو ساری عمر کے لیے متاع ہو جاتا ہے۔ اب اس دنیا کی جو طاقتیں ہیں، جو بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہسٹری میں یہ ملتا ہے، سکندر اعظم کو لے لیں، فرعون کو لے لیں، اسی طرح بڑے بڑے لوگ نامی گرامی آئے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے وقت میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں، بڑے بڑے محلات بنائے، لیکن جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کا وقت آ گیا تو یہ سارے کے سارے یہاں پڑے رہ گئے۔ ان کی جو اولادیں آئیں آگے، جو ان کے لوگ، انہوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا ان کو۔ اس لیے انسان کا جو واسطہ پڑتا ہے نا لوگوں سے، اس میں انسان سیکھتا ہے۔ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو بڑے ٹیڑے ہوتے ہیں، بہت ہی آپ کے جو جذبات ہیں ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ کوئی بات سیدھی کریں گے، وہ آپ کو آگے سے بالکل الٹی بات کریں گے، ٹیڑھا جواب دیں گے، جس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت برداشت انسان کو عطا کی ہوئی، اگر یہی برداشت نہ ہوتی، صبر نہ ہوتا تو اس دنیا کا جو امن ہے، جو سکون ہے، وہ ختم ہو جاتا۔ ایک شخص اگر بہت سخت زیادتی کرنے والا ہے، بد زبان ہے، حق سلب، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے شخص کے اندر صبر رکھ دیا ہے، برداشت رکھ دی ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا ہے کہ انسان جو ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا ہے، کسی کا حق مارنے والا ہے، باتوں سے تکلیف پہنچانے والا ہے، اچھی بات کی طرف جانے کی بجائے ٹیڑھی باتوں کی طرف جو جاتا ہے، اس کا دل ایک وقت آتا ہے کہ نرم ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اسی سخت دل کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ دنیا تو آگے چلتی رہتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہ ہاں اندھیر نہیں، دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اب آج کے دور میں اللہ نے انسانوں پہ یہ جو کیا کورونا بیماری یہ جب بھیجی، پوری دنیا جو ہے وہ دہل گئی کہ بھائی یہ بیماری کا علاج، انسان عقل استعمال کرتا رہا لیکن بیماری پہ کچھ کنٹرول پایا، پھر وہ نئی شکل میں آ گئی، پھر کنٹرول کیا، پھر اس میں کوئی نئی شکل۔ یہ کیا چیز ہے؟ اگر اس پہ غور کریں، جس انسان کا بھی اس چیز پہ پورا یقین ہے کہ ایک پتہ بھی خدا تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو پھر کیا یہ کورونا بیماری جو ہے یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا؟ کیا یہ کسی
انسانی غلطی کی وجہ سے ایک اتفاق تھا، نہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انسانوں کو ڈرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ تھا، ایک امتحان تھا کہ انسان جو اس وقت دنیا میں نیکی پھیلانے والے لوگ بہت کم ہیں اور گناہ اور ظلم زیادتی کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کو ایک سبق سکھانے کے لیے یہ جو بیماری ہے اس کو بھیجا، یا اس پوری دنیا ہر انسان اس سے متاثر ہوا، کوئی علاقہ کوئی جگہ نہیں ایسی جہاں یہ بیماری نہ پہنچی ہو یا اس سے لوگ نہ ڈرے ہوں۔ لیکن کیا ہوا، جیسے جیسے اس پہ ریکوری ہوتی گئی، وہ انسان جو ڈر کے جو قوانین کے ہاتھ، یا جیسے گھروں میں بیٹھ کے دبک کے گناہ سے بچ گئے، جیسے ہی ان کو دوبارہ آزادی ملی انہوں نے کہا جی پچھلی بھی کسریں نکالنی ہیں، نکلیں باہر اور چل کے تو اپنا وہ انہی زندگی کے انہی مشاغل میں کھیل تماشے میں داخل ہو جائیں۔ اور خدا تعالیٰ کہ ہاں وہ جیسے کہا نا، دیر تو ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ اب خدا تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی زندگی کی پیدائش کا مقصد عبادت رکھا کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اب انسان بجائے عبادت کرنے کے جب گناہوں میں مبتلا، اور اب یہ جو حالات، جنگی حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ جو انسان ہے کیا اس کی عقل، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، اب اس کی عقل جو ہے اس کے اوپر بھی خدا تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ اگر خدا تعالیٰ نے کسی شخص کے دماغ میں یہ نقطہ ڈال دیا جس کے پاس ایٹم بمبوں کا جو کیا کہتے ہیں بٹن ہے کہ بھئی تمہاری بقا نہیں، تم تو مار، وہ دبا دے تو ایک سیکنڈ میں نہیں، چند منٹوں میں یہ جتنی آپ بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے 10 گنا اونچی بلڈنگیں بنی، وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی ساری انسانیت۔ اور وہ جو روز قیامت کا نقشہ ہم سنتے ہیں نا، وہ قیامت قریب آ جائے گی اگر خدا نے انسان کو مہلت دے رکھی ہے۔ یہ دیکھیں سامنے آسمان پر اڑتے یہ جو جہاز ہیں اور یہ پرندے چہچہانے، یہ سب چند منٹ کی مار ہے، پھر خاتمہ انسانیت کا۔ جی آج جمعے کے دن کے حساب سے گفتگو میرا خیال کچھ لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر باقی رہے گی گفتگو جاری۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے، جمعے کی برکات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔